السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے۔ آج ان کا یوم شہادت کا دن بھی ہے اور پوری دنیا میں آج کے دن آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت اور خصوصاً آپ کے حیا پر علماء کرام روشنی ڈالتے ہیں اور امت کو بتاتے ہیں کہ آپ کیسی شخصیت تھے اور دین اسلام کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں، اور آپ نے اپنے خلافت کے دور میں مسلمانوں کی کس طرح سے خدمت کی ہے اور دین کی ترویج کے لیے، دین کی تشریح کے لیے آپ نے کس طرح سے کام کیا ہے۔ یقیناً آج کا دن ہم وقف کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے حوالے سے، اور ہم بھی اس پروگرام کے توسط سے ہم آپ کو کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً ہم ان کا پورا کردار، ان کی پوری زندگی پہ تو بات نہیں کر سکتے اس پروگرام میں، لیکن وہ چیزیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کی سیرت میں وہ چیزیں موجود تھیں، تو یہ ایک حسین امتزاج ہو جائے گا کہ آپ کی سیرت پہ بات کرتے ہوئے اس چیز کو ہم ایسوسیٹ کر دیں گے آج کے ہمارے معاشرے کی کمیوں کے حوالے سے۔ تو ایک منفرد پروگرام بھی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمیں سیکھنی چاہیے، جو ہمارے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شبیر احمد جلال پوری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم کیسے السلام ہیں؟ ورحمۃ مزاج کرامی اللہ۔ آپ ٹھیک؟ کافی دنوں بعد ہے اور بہت شکریہ ہم آپ کا ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ حضرت، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا شخصیت ہے آپ کی اور کس طریقے سے آپ نے دین کی خدمت کی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے خوش ہوا کہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اصل صلح حدیبیہ کی طرف اس واقعے کا اشارہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا قاصد بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکے والوں کی طرف بھیجا تھا، اور پھر وہاں افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر سب صحابہ کو جمع کیا۔ اس میں تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے، اور پھر آپ نے سب سے بیعت لی، اور بیعت لیتے وقت آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ دوسرا ہاتھ آپ نے فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ بے حد حضرت عثمان غنی سے محبت کی مثال ملتی ہے کہ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بے شمار محبت میں بے شمار واقعات بھی ہیں، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی، پہلی بیٹی کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے، ان کا نکاح آپ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ پھر ان کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی کو دیکھا کہ وہ پریشان سے ہیں، کہ آپ علیہ السلام سے وہ جو رشتہ تھا، وہ خاص قرب تھا، اب وہ نہیں رہا، تو آپ سمجھ گئے، تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا بھی نکاح، اس لیے آپ کا لقب ہے ذو النورین، یعنی دو نور والے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک، دو نور تھے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، چونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، تو وہ نور حضرت عثمان غنی کو ملا، اس لیے آپ کا لقب ہے ذو النورین، یعنی یہ دو بھی نور تو والے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری زیادہ بیٹیاں ہوتی تو میں زیادہ کا نکاح عثمان سے کرتا۔ مزید آپ نے فرمایا کہ اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو یک بعد دیگر ہے۔ یہ واحد حضرت عثمان غنی ہے، ان کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ انبیاء میں کسی بھی مومن مسلمان کی ان کو یہ دولت نہیں ملے کہ نبی کی دو بیٹیاں یک بعد دیگر نکاح میں آئی ہوں۔ یہ واحد پوری انسانیت میں، پورے مسلمانوں میں، پوری امت انسانیت میں، مسلمانوں میں ایک واحد حضرت عثمان غنی ہے کہ یک بعد دیگر ہے ان کے عقد میں دو بیٹیاں پیغمبر کی، اور پیغمبروں میں اعلیٰ درجے کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو یوں دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی میں تو بے شمار ایسی خوبیاں ہیں۔ لیکن وہ جس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان کی سخاوت بہت مشہور ہے، حیا بھی بہت مشہور ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سخاوت بہت مشہور ہے، خرچ بہت کرتے تھے۔
تو کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے غریبوں پہ خرچ کیا، دین اسلام کی خدمت کی. ان میں بے شمار خوبیاں ہیں. یہ تو بڑی خوبی ہے، آپ علیہ السلام نے بھی تعریف فرمائی ہے. ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کہ آپ فضول کام نہیں کرتے تھے. ہمارا اس وقت جو معاشرہ ہے اکثر فضول کاموں میں ہے. جس کو بھی دیکھو اس کا کوئی مقصد، جس کا دنیا آخرت کے حساب سے کوئی فائدہ ہو، تو وہ حضرت عثمان غنی اسلام لانے سے پہلے بھی فضول کام نہیں کرتے تھے. اس دور میں شراب عام تھی، شراب نہیں پیتے تھے. اس دور میں جاہلیت کے جو بھی برے کام تھے وہ حضرت عثمان غنی ان سے پاک تھے. اسلام لانے کے بعد پھر جو آپ میں نمایاں خوبی ابھری ہے وہ ہے آپ کی سخاوت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی مشکل آئی، اسلام میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، جان اور مال. جس سے اسلام میں مسلمانوں میں ترقی ہر دور میں آئی ہے، وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، جان اور مال. مسلمانوں کا جب دین پر، اسلام پر، اللہ کے رسول کی دین کے لیے لگتا ہے تو پھر اسلام اور مسلمان عروج پاتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، عزت پاتے ہیں. اور جس دور میں مسلمان کا جان اور مال اسلام کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر نہ لگ رہا ہو تو مسلمان اور ان کا دین پھر اسی طرح نیچے کی طرف آتا ہے. جیسا کہ ہم اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں کہ مسلمانوں میں سخاوت کم ہوئی ہے، تو کافر دیکھ رہے ہیں کہ کافر ہم پر سخاوت کر رہے ہیں. حالانکہ مسلمان کسی سے سخاوت میں کم نہیں ہوا کرتے تھے. یہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے، اور سب سے بڑے ہمارے پیغمبر سخی ہیں. آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے. یہ جتنی بھی خوبیاں ہمیں ملی ہیں یا صحابہ کو ملی ہیں یا حضرت عثمان غنی کو ملی ہیں، آپ علیہ السلام سے انہوں نے خوبیاں لی ہیں. تو آپ کی خوبی نمایاں جو ہے وہ سخاوت، کہ ان کے بے شمار واقعات ہیں. ایک مرتبہ مشکل دور میں حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار دیا. 1000 دینار لاکھوں کروڑوں قیمت بنتی ہے. آپ نے ایک مرتبہ ان کا مال اٹھایا اور یوں نیچے پھر پھینکا. آپ نے اپنی گود میں مال اٹھاتے بھی جاتے، نیچے بھی پھینکتے جاتے، خوشی میں آ کر. کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس کو اس کا عمل نقصان نہیں دے سکتا. اس قدر آپ نے فرمایا خوشی میں آ کر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سخاوت کو دیکھا. جب بھی کوئی مشکل اسلام کے اوپر یا دین کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر آتی، ابتدا میں جب آپ مدینے میں تشریف لے گئے پانی کی قلت تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہودی سے کنواں خرید کر سب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، سب کو اجازت دے دی. ہر انسان کے لیے، نہ ہر صرف انسان مسلمانوں کے اس لیے. دور میں وہاں تو یہودی بھی تھے، تو آپ نے سب کی اجازت دے دی کہ جو بھی یہاں سے پانی پینا چاہے مفت. حالانکہ وہ یہودی اس کنویں کو، پانی کو بیچا کرتا تھا. جب حضرت عثمان غنی نے لیا تو اعلان کر دیا کہ جو جتنا لینا چاہے لے سکتا ہے. تو یہ آپ کی بے شمار خوبیاں ہیں. کافر بھی متاثر ہو کر مسلمان ہوا کرتے تھے. آج ہماری یہ حالت ہے کہ سخاوت گئی ہے، تو اس لیے کہ جب سخاوت جاتی ہے تو فقر و فاقہ، کفر کا خطرہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر و فاقہ، غربت آدمی کو کافر بنا دے. اللہ. تو عثمان غنی اور دیگر صحابہ، خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو خاص خوبی تھی وہ یہی خاص خوبی تھی کہ ہر مشکل گھڑی میں مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے مال کے ذریعے. آپ نے سخاوت کی بات کی، ٹھیک ہے، بڑے آپ نے اس ورڈ کی اہمیت بتائی. تو عام آدمی کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ بتائیں کہ سخاوت آخر کس چیز کا نام ہے اور کس طریقے سے انسان سخی بنتا ہے. اصل تو ہمارا بچہ ہے، بچپن سے ہی یہ چیزیں خوبیاں آتی ہیں. بچپن سے ہی بچوں کو عادی بنایا جائے. مثلا بچے کے پاس ایک چاکلیٹ ہی ہے یا ٹافی ہے، تو آپ ان کو عادی بنائیں کہ بھائی یہ آپ کے بھائی ہیں ان کو دیں، یہ آپ کی بہن ہے ان کو دیں. یہیں سے ہی پھر عادتیں اچھی آگے بڑھتی ہیں اور ترقی پاتی ہیں. پھر جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو حدیث میں بھی ہے کہ جو بندہ سخی ہو وہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ. سخی آدمی کے اوپر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت نہیں آ سکتی، عذاب نہیں آ سکتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سخی ہو وہ آخری وقت میں ایمان کی دولت کے ساتھ جاتا ہے. دنیا میں آخرت کے حساب سے سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان کی ہے. تو سخی آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ آفت نہیں ڈالتا، مصیبتیں دور کر دیتا ہے. اور سب سے خطرناک جو گھڑی ایمان کی موت کے وقت ہوتی ہے تو وہ ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر جنت میں پہنچتا ہے. تو یہ اہم بڑی خوبی ہے اسلام کے اندر، مسلمان اس کو لیں. اور آپ علیہ السلام نے قسم کھائی ہے، آپ علیہ السلام حالانکہ سچے ہیں، صادق الامین ہے، اس کے باوجود آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے. اللہ. تو جب آپ علیہ السلام قسم فرما رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، حالانکہ آپ سچے ہیں،
اس کے باوجود آپ قسم کھا رہے ہیں ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، سخاوت کی جاتی ہے، تو مال اس سے کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہی ہے۔ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے غیب کے خزانوں سے مال بڑھتا ہے، اور بعض دفعہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بعض دفعہ آدمی مال سمیٹ کے رکھتا ہے، کروڑوں ایک ساتھ جمع کرتا ہے، اور 1 منٹ کے اندر کوئی آفت آتی ہے، وہ سارا کا سارا مال ہسپتال میں لگ جاتا ہے، سارا کا سارا مال شادی بیاہ کے ایسے فضول خرچے میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے مال نہیں رکھا تھا۔ مال ہمارے پاس نعمتیں جتنی بھی ہوں، سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مال خرچ کریں، جو بھی آپ کے پاس اللہ نے نعمت دی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری خوبی تھی وہ حیا، پاک دامنی تھی۔ تو کیا حیا تھی ان کے اندر، اور اس کے بڑے مشہور واقعات بھی وہ بھی آپ ہمیں سنائیے گا۔ اور آج کے اس دور میں جہاں پہ ایک حیا کا فقدان ہے، میں سمجھتا ہوں سخاوت سے بڑا فقدان حیا کا ہے اس وقت، تو ہمارے نوجوانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے حیا کیسے سیکھنی چاہیے؟ جی بالکل، آپ کی بات اس معاشرے کے حساب سے نا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ معاف کرے، جو خوبی مسلمان میں اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے تھی، اب تو یہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کے اندر ہم وہ بے حیائی والے کام کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کی ایک شاخ، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب حیا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو ایمان کو پانے کے لیے حیا والا مومن مسلمان مرد عورت ہونا ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی میں جو خوبی اہم تھی وہ حیا کی خوبی تھی۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرماتے، حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ کی پنڈلی سے چادر اس دور میں باندھتے تھے، آپ علیہ السلام نے چادر مبارک باندھ دی، تو آپ اٹھ بیٹھے اور چادر اسی حالت میں ہی رہی۔ اٹھ بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق کا استقبال کیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف ہے، اسی طرح آپ نے ان کا بھی استقبال کیا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے ہیں، تو آپ بتکلف اٹھ بیٹھے، اپنی چادر کو بنایا اور اپنی ران کو سیدھا کپڑا اس کے اوپر ڈالا، اور جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ اسی نارمل حالت میں رہے، حضرت عمر بن خطاب آپ آئے تو اس موقع کے اوپر بھی آپ نارمل حالت میں رہے، جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ بن سور کے اور اپنی پنڈلی کے اوپر آپ نے چادر کیوں ڈالی؟ تو آپ نے اس موقع کے اوپر بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو فرشتے بھی جس ذات سے حیا کریں، تو پھر ہمیں وہ حیا والے اخلاق ضرور لینے چاہیے۔ آج کے معاشرے میں جو بڑا عذاب ہے، حدیث میں آتا ہے جب معاشرہ بے حیا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، پھر اللہ کے عذاب کھل کر آتے ہیں۔ جس طرح ہم بے حیا کھل کر ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو ننگا کرنا ایک فیشن بنا لیا ہم نے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ کہتا ہے کہ بس میں مشہور ہو جاؤں اپنے حسن کے ذریعے، اپنی غلط حرکت کے ذریعے، تو پھر جب معاشرہ اس طرح کی حرکتوں کو اچھا سمجھنے لگ جائے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے کہ برائی کو برا نہ سمجھنا یہ اصل عذاب ہے، اچھائی کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن برائی کو برا سمجھنا یہ اصل نیکی ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں باحیا بھی ہونا چاہیے اور پھر برائی کو دیکھ کر برا سمجھنا چاہیے، یہ ایک مومن میں خوبی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے، وہ یہ کہ آپ کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایک بڑا دردناک ایک مرحلہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن آپ کی یوم شہادت کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی شہادت کی کیا وجہ تھی، کیا قربانی حضرت عثمان نے دی ہے، اور کن مسائل کا سامنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کردار کے حوالے سے اور ہمت اور صبر کے حوالے سے اعلیٰ درجے کی ذات ہے۔ آپ نے پہلے سے ہی فرمایا تھا کہ کچھ منافقین آپ سے، اللہ آپ کو قمیص یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ بنائیں گے، لیکن وہ لوگ منافقین آپ سے وہ اقتدار چھیننے کی کوشش کریں گے، تو آپ وہ قمیض نہ اتارنا۔ اور اس موقع کے اوپر جب آپ علیہ السلام نے پہلے سے ہی پیشن گوئی دے دی تھی تو یہ تو ہو کر ہی رہنا تھا، تو اس موقع کے بعد عثمان غنی کا مشہور قول ہے واللہ المستعان، کہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ مددگار ہے میرا، میں اس مشکل گھڑی کے اندر بھی صبر کروں گا اور اللہ وحدہ لا شریک سے مدد پکڑوں گا۔
تو یہ جو سلسلہ بنا ہے مسلمانوں کا، جو ترقی کا دور عروج پر پہنچا، تو کچھ یہود نصارہ منافقین جو حاسدین تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کیسے توڑا جائے، پھر وہاں سے منافقین مسلمانوں کے لبادے میں آئے، مسلمانوں کے لباس میں آئے، اور انہوں نے ایسے ایسے یہ سازش پھیلانا شروع کر دی کہ حضرت عثمان غنی کے اندر تو یہ عیب ہے، عیب یہ ہے کہ یہ اپنوں کو ہی عہدے دیتے ہیں، اپنوں کو ہی مال دیتے ہیں، اور وہ مال مسلمانوں کے بیت المال سے مسلمانوں کا مال اپنوں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ سازش پھیلاتے پھیلاتے اور آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور اس کا اثر پھر عام مسلمانوں کے اوپر بھی ہوا۔ تو اس وجہ سے اس واقعے کے اندر عام مسلمان بھی بیچارے کچھ شریک ہوئے، بعد میں وہ بھی ہٹ گئے، لیکن اصل جو مین کردار ہے وہ منافقین کا ہے، مدینے سے باہر آئے ہوئے۔ انہوں نے ایسے ایسے یہ سازش پھیلائی، آخر کار انہوں نے مدینے میں آ کر محاصرہ کیا، اور اس موقع کے اوپر صحابہ اکثر حج کا موقع تھا، حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو اتنا یقین تھا کہ مدینے میں آ کر اس قدر کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ پاک سرزمین ہے اور نبی کا شہر ہے، یہاں کوئی آ کر بے ادبی نہیں کر سکتا۔ تو جن چیزوں کی امید ہی نہیں تھے وہ بلوائی منافقین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے جس کنویں کو آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اسی کنویں کا پانی آپ کے لیے بند کر دیا، اور 40 دن تک پانی بند رہا۔ یہ لوگوں میں بات معلوم نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی اتنی بڑی شہادت نہیں، حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، آپ کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ آخری موقع کے اوپر بھی جب آپ کا آخری وقت آیا تو اس موقع کے اوپر آپ نے جو ہے بھوک کی حالت میں آپ نے یعنی روزے کا ارادہ فرمایا۔ اسی دن صبح کی آپ نے نماز پڑھی، صبح کے بعد آپ نے تھوڑی دیر آرام کیا، تو اس میں نیند میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا عثمان آج آپ اپنا روزہ ہمارے ہاں یعنی جنت میں ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ تو یہی ہوا، رمضان جو روزہ آپ نے رکھا تھا مغرب سے پہلے جمعے کی شام میں آپ نے شہادت پائی ہے، اور پیچھے کے راستے سے، گھر کے پیچھے کے راستے سے باہر سامنے کے دروازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرات پہرا دے رہے تھے، خیال رکھ رہے تھے۔ پیچھے سے پتہ نہیں چلا ان کو، پیچھے کے راستے سے وہ دشمنان اسلام اور دشمنان حضرت عثمان غنی وہ پیچھے کے راستے سے گئے حضرت عثمان غنی کو۔ اس موقع کے اوپر آپ تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے، اور اس موقع کے اوپر قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس موقع کے اوپر وہ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار رہا۔ بعض دفعہ شہادت وہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اعلیٰ درجات پانے کے لیے ان مرحلوں سے مسلمان کو یا صحابی کو یا پیغمبر کو گزرنا پڑتا ہے تاکہ آخرت کے اعلیٰ درجات وہ پا سکے۔ وہ تو آخرت میں اعلیٰ درجات پا گئے ہیں، لیکن اس قتل، اس دردناک واقعے کے اثر میں یہ ہوا ہے کہ امت آج تک لڑتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہر گناہ کی ایک نوسط ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا جب سے قتل ہوا ہے اس کے بعد پھر فتنوں کے دروازے کھل گئے اور مسلمان آپس میں ہی لڑتے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے مسلمان کا، کہ جب مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائیں تو ان کے اپنے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، اپنا دفاعی نظام بھی کمزور ہو جاتا ہے، پھر کافر ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان کمزوری کی طرف گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی دور ہیں، آپ نے ابتدا میں آپ کے ہاتھوں سے آپ علیہ السلام نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، قلم سے آپ علیہ السلام کے پاس جو وحی آتی ہے وہ لکھتے، اور اس کے بعد پھر ان کو جمع کرتے، اور بے شمار آپ کی خدمات ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ساتھی خاص ہوتا ہے، اور میرا رفیق جو خاص ساتھی ہے وہ عثمان غنی ہے۔ تو آپ کے خاص رفیق ہیں، خاص دوست ہیں، خاص محبت رکھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ جن کے عقد میں آپ نے 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے دی ہیں۔ تو جتنا بھی حضرت عثمان غنی کی خوبیوں کو اجاگر کیا جائے اتنا کم ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان خوبیوں کو لینا چاہیے کہ عثمان غنی خدمت خلق میں کتنے نمایاں تھے، ایک غریب آدمی کی مدد کرنے میں، مسکین آدمی کی مدد کرنے میں، یہاں تک کہ آپ کے گھرانے کے خاص خدمت گزار تھے، دیکھتے تھے کہ آج آپ کے گھر میں فاقہ تو نہیں ہے، تو سامان اونٹ
کے لدے ہوئے سامان اونٹ کے اوپر پورے کے پورے کجاوے بھر کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر بھیجا کرتے تھے. تو یہ آپ علیہ السلام کی نمایاں محبت تھی آپ سے، اور آپ کی آپ علیہ السلام سے نمایاں محبت تھی کہ اپنا جان بھی، اپنا مال بھی، وقت بھی، ابتدا سے لے کر آپ علیہ السلام نے جیسے ہی دین اسلام کی اشاعت فرمائی تو ابتدا میں یہ مسلمان ہوئے، 5ویں نمبر پر یہ مسلمان ہیں. ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنا جان اور اپنا مال دین اسلام کے لیے، آپ علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ سعودیہ میں بنا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ ہے، ان کے مال کا سلسلہ آج بھی غرباء میں تقسیم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ فیاضی کو، یہ سخاوت کو اتنا عام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی سخاوت کو آج تک، اور بلکہ امید ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے سخیوں کی سخاوت کو جاری اور ساری رکھے گا. اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم بھی نعمتوں کو اللہ کے مخلوق کے لیے وقف کریں تاکہ ہمارے نام بھی زندہ رہیں، ہمارا مال بھی زندہ رہے، اور یہ ہماری نیکیاں یہ بھی ہمیشہ جنت تک زندہ رہیں. بہت بہت شکریہ حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے روکا اس لیے نہیں کیونکہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے، یقیناً میرے لیے بھی بہت اچھی باتیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک بار پھر شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.